بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا ہم پچھلے کافی دنوں سے انتظار بھی کر رہے تھے اور تیاری بھی کر رہے تھے۔ میں ہوں محمد مجاہد اور ڈیجیٹل لائبریری کے اس پلیٹ فارم پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نئے سفر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے پھر دوبارہ خوش آمدید۔ اور سچی بات بتاؤں تو آج میرے لیے بھی یہ صرف ایک کلاس کی ریکارڈنگ نہیں، میں خود بھی کافی پرجوش بھی ہوں اور تجسس کا شکار بھی ہوں کہ آپ کے ساتھ پہلا انٹروڈکشن ہے تو کیسا کروں۔ اس میں بہت سارے جو بچے ہیں وہ کیونکہ نئے بیچ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو تقریباً 2.5 سے 3 سال کا درمیان میں وقفہ گزرا ہے، جس کے درمیان ہم آن لائن فیلڈ سے تھوڑا سا آؤٹ رہے، تو فی الحال دوبارہ سے اس کی طرف ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا بھی ہے اور آپ تمام دوستوں کے لیے نیک دعائیں اور تمنائیں بھی ہیں کہ ہم سب مل کر اس نئی فیلڈ کو اچھے سے ایکسپلور کر سکیں اور اس میں اپنی ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ میں خود بھی کافی پرجوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جتنا دیکھا، جتنا استعمال کیا، جتنی نئی چیزیں سامنے آئیں، ایک بات مجھے بار بار محسوس ہوئی کہ یار ہم اے آئی کو شاید ابھی بہت چھوٹے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کھولا، کوئی سوال پوچھ لیا، کوئی پوسٹ لکھوا لی، کسی نے کہا کہ یہ پرومپٹ بہت زبردست ہے، ہم نے کاپی کر کے سیو کر لیا، کوئی نیا ٹول آیا، 2 دن اس کا شور رہا، ہم نے اسے بھی دیکھ لیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے اصل کھیل ابھی اس سے بہت آگے ہے اور انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں ہم اسی اصل کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ آپ ان کلاسوں کے بعد آپ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپرٹ اے آئی کے بن جائیں گے، لیکن ایک وعدہ ضرور ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ صرف ویڈیوز نہیں دیکھی بلکہ کام کیا تو 3 مہینے کے بعد اے آئی کو دیکھنے کا آپ کا زاویہ آج جیسا بالکل بھی نہیں رہے گا۔ آپ کو کوئی نیا ٹول دکھائی دے گا تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے سر اس کا پرومپٹ دے دیں، کوئی ویڈیو دیکھی اس کا مجھے لنک دے دیں، یہ ویڈیو کیسے بنتی ہے، یہ جو گرافک ڈیزائننگ کا جو پوسٹ تیار ہوئی یہ کہاں سے بنی، یہ کس ٹول سے بنی۔ انشاءاللہ صرف آپ ایک نظر دیکھنے سے آپ فوراً دوسرے بندے کو انالائز کر سکیں گے کہ یہ فلاں ٹول سے یہ کام ہوا ہے اور یہ اے آئی کی پوسٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اے آئی کی وائس ہے یا نہیں ہے، یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے یا پھر یہ سمپل ویسے کسی نے بندے نے ریکارڈ کی ہے۔ آپ انشاءاللہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر بتا سکیں گے کہ یہ ویڈیو اے آئی سے بنائی گئی ہے یا یہ کسی بندے کی سمپل ویڈیو ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے ہم یہ 3 مہینے کے اس پلیٹ فارم کے کورس کے اندر، ہم یہ کورس کہہ لیں، اس کو پریکٹیکل ایک لرننگ فیز کہہ لیں، اس کے اندر ہم صرف تھیوری کے اوپر کام نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے اوپر اونلی اس دفعہ زیادہ ہمارا جو کام ہوگا وہ پریکٹیکل تک کام ہوگا، کیونکہ میں خود کنٹینٹ کریشن کی جرنی کو شروع کرنے جا رہا ہوں، آغاز کرنے جا رہا ہوں، تو سوچا کہ آپ کو ساتھ ملا کر چلوں تاکہ مل کر انشاءاللہ ہم چلیں گے تو ممکن ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بہت سارے خیر اور بہت سارے نفع مند انشاءاللہ وقت کے اندر تو ممکن ہے کہ ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت سارے فائدے چھپے ہوں گے۔ جی ہاں، تو اس میں ہم نے روزانہ کی بنیاد پر کیا کام کرنے ہیں، کیا اسائنمنٹ ہوں گی، کیا پوسٹیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس ہوں گی۔ بہرحال آپ کے سامنے آنے والے ان 3 مہینوں کے اندر ہمارا پلان کیا ہوگا، ہماری اسائنمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، روزانہ کا پریکٹیکل کام کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں، یہ چھوٹی بہت جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں یہ سب کے سب ہم ڈسکس کریں گے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ یہاں پر چلتے ہیں صرف اپنے کام کی طرف۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کے ذہن میں ایک دوسرا زاویہ بھی ہوگا، کیا اے آئی یہاں میری مدد کر سکتا ہے، ریسرچ کیسے کرنی ہے، کوئی کتاب سمجھنی ہے، اپنا کنٹینٹ بنانا ہے، ویڈیو بنانی ہے، اپنے کام کو منظم کرنا ہے، کوئی ای بک بنانی ہے، کوئی اسکل سیکھنی ہے یا اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے اے آئی کو صرف ایک چیٹ باکس نہ رہنے دیں، اسے اپنے کام کا حصہ بنائیں۔ اور ایک بات، یہ سفر صرف آپ کا نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہوں گی جن پر میں نے پہلے کام کیا ہے، کئی جگہ پر ہم نئے ایکسپیرینس بھی کریں گے۔ ممکن ہے کہ پرومپٹ خراب ہو جائے، رزلٹ ویسے نہ ملے گی جیسے آپ کی توقع ہو، تو ہم اس سے کوئی اپنی غلطی کو چھپائیں گے نہیں، ہم وہیں بیٹھ کر دیکھیں گے غلطی کہاں ہوئی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خشک سا کورس نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد ہم مکمل طور پر ایک بالکل اے آئی کے حوالے سے ایک ہمارا نیا مائنڈ سیٹ ہو، نئی چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوں اور کچھ سیکھیں، کچھ بنانی۔ میں چاہتا ہوں کہ 3 مہینے ہم ایک اے آئی لیب میں کام کریں، کچھ سیکھیں، کچھ بنائیں، کچھ خراب کریں، پھر اسے بہتر کریں اور انشاءاللہ اپنا کام دنیا کے سامنے لانا بھی شروع کریں۔
اسی لیے آپ سے صرف ایک درخواست ہے، اس کورس کو بستر پر لیٹ کر صرف سننے والا کورس مت بنائیے گا۔ حضور والا پھر کچھ دن بعد آپ کہیں گے سر کورس بہت زبردست تھا، میں پوچھوں گا کیا بنایا، آپ کہیں گے وہ بھی شروع نہیں کرنا، وہ بھی شروع کرنا ہے۔ تو یہ کام نہیں چلے گا جہاں میں کہوں کہ ویڈیو کو آپ ٹھہر کر روک کر پوز کریں اور موبائل سامنے رکھیں، لیپ ٹاپ یا موبائل کی اسکرین کھولیں اور اپنے اس کام کو پریکٹیکل کریں۔ تو سیکھنا ہے، خود بنانا ہے، پھر پبلش بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب اتنے بڑے اے آئی کے سفر کی پہلی کلاس کہاں سے شروع کی جائے؟ میں کافی سوچتا رہا کہ آپ پہلے چیٹ جی پی ٹی کے فیچر دکھائیں، پروجیکٹ سمجھیں، میموری کو سمجھیں یا پرومپٹ انجینئرنگ کو شروع کریں۔ تو پھر مجھے لگا نہیں، ہم ذرا پیچھے سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک سوال، آپ اے آئی کو جس انسان کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اس انسان کو جانتے ہیں؟ اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اپنی یعنی کہ خود شناسی کے سفر کی، جس کو ہم کہتے ہیں آسان لفظوں کے اندر سیلف ڈسکوری۔ تو آپ کی اصل جو اسٹرینتھ کیا ہے وہ نہیں جو ہم سی وی میں لکھ دیتے ہیں، میں محنتی ہوں، ایماندار ہوں، وقت کا پابند ہوں۔ حقیقت میں آپ کس کام میں اچھے ہیں، آپ کس طرح جلد سیکھتے ہیں، آپ کون سا کام جس کی طرف آپ بار بار واپس آتے ہیں، آپ کہاں بار بار رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور کیا آپ کے اندر کوئی ایسی ایبلٹی موجود ہے جسے آپ خود بھی ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکے؟ تو میں نے سوچا اے آئی کا پہلا استعمال کسی پوسٹ سے نہیں کرتے، میں نے سوچا کہ اے آئی کا پہلا استعمال کسی پوسٹ سے یا کسی سوال سے نہیں کرتے، کسی ایمیج بنانے سے نہیں کرتے۔ آج ذرا اے آئی کو آئینہ بناتے ہیں۔ آج ہم چیٹ جی پی ٹی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، حضور والا اسے کیا پتا۔ آج ہم اسے کہیں گے پہلے مجھ سے سمجھو، پہلے مجھے سمجھو، مجھ سے سوال پوچھو، ایک سوال پوچھو، میں جواب دوں گا، میرے جواب کو سمجھو، پھر اگلا سوال پوچھو، اور جب تمہارے پاس میرے بارے میں مناسب معلومات جمع ہو جائیں تب میرے جوابات کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کریں اور میرا تجزیہ کریں۔ یقین کیجیے آج کی کلاس میں صرف یہی ایک کام نہیں ہونے والا، آج ہم اے آئی کے چند ایسے استعمال بھی دیکھنے والے ہیں جنہیں شاید آپ روز چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ماحول بنا لیجئے، اپنا موبائل یا لیپ ٹاپ سامنے رکھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی کو کھولیے، جن کے پاس چیٹ جی پی ٹی ویل اینڈ گڈ ہے، جن اگر ان کا پاس پریمیم ہے یا کوئی بھی سبسکرپشن آپ کے پاس موجود ہے، اگر نہیں ہے تو آپ سمپل گوگل جیمنائی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہماری پہلی لیب ہے اور پہلی لیب میں اے آئی کو جواب دینے سے پہلے ہم اسے سوال پوچھنا سکھانے والے ہیں۔ چلیے جناب بسم اللہ کرتے ہیں۔ اچھا جناب، ایک سوال ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی کتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں؟ 1 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال؟ اب ذرا اپنی چیٹ ہسٹری کھول کر دیکھیے۔ ایک چیٹ میں آپ نے کوئی پوسٹ بنوائی ہے، دوسری میں کسی بزنس کا مشورہ لیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا اور مزید سکرول کریں، تیسری میں آپ نے کوئی ڈائٹ پلان، چوتھی میں کوئی یوٹیوب آئیڈیا، 5ویں چیٹ کا نام نیو چیٹ اور 6ٹھی چیٹ کا نام بھی شاید نیو چیٹ۔ یعنی حضور والا ہم نے دنیا کی جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال تو کرنا شروع کر دیا، لیکن اپنا کام آج بھی ایسے پھیلا رکھا ہے جیسے کسی دفتر میں تمام فائل فرش پر پڑی ہوں۔ یہاں چیٹ جی پی ٹی کا ایک اہم فیچر آتا ہے جسے بہت سے لوگ دیکھتے ضرور ہیں لیکن اس کی اصل طاقت کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے میرے خیال سے۔ جی ہاں، وہ ہے پروجیکٹ۔ یہاں پر اگر آپ کارنر پر آئیں تو آپ یہاں پر دیکھیے گا، سیکنڈ جو آپشن نظر آ رہا ہے لائبریری کے نیچے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر پروجیکٹ۔ تو اس کے اوپر آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی فائل کھل جاتی ہے اگر آپ نے پہلے سے کچھ پروجیکٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم پروجیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو سمجھیں ایک آسان لفظوں میں اگر آپ سے کہوں کہ چیٹ ایک گفتگو ہے اور پروجیکٹ ایک دفتر ہے۔ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، 10 منٹ بات کرتے ہیں، ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، ملاقات ختم، یہ چیٹ ہے۔ یعنی کہ آپ کسی سے بھی رینڈم کسی سے بات کریں اور اس کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر گفتگو ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی سلوشن نکل آئے، اس کے بعد ملاقات ختم، کہانی ختم۔ لیکن جو دفتر ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ دفتر میں ایک مقصد ہوتا ہے، اسی کام کی فائل ہوتی ہیں، اسی موضوع پر مختلف میٹنگ ہوتی ہیں، کچھ رول ہوتے ہیں، اور کل جب دوبارہ دفتر آپ واپس آتے ہیں تو کام صفر سے شروع نہیں کرتے بلکہ آپ وہیں سے آگے بڑھتے ہیں جہاں سے کل آپ نے کام چھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بس ایک سمپل سا ایک اس کی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں، یہ پروجیکٹ ہے۔ اب مثال دیکھیے، آج ہم سب سے پہلے سیلف ڈسکوری پر کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا ایک اور مزید فائدہ بھی سمجھتے ہیں۔ پروجیکٹ کا ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو میں نے ابھی نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس
یہ چیٹ کے اندر عمومی طور پر ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ صرف اسی چیٹ کے اندر ہوتا ہے، دوسری چیٹ کے اندر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک چیٹ شروع کی، جو میں پہلے جب ابتدا کے اندر، کیونکہ اتنا زیادہ ہم اس کے ماہر بھی نہیں تھے اور اتنی زیادہ چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں رہے تھے، تو بہت ساری ہم رینڈم چیٹ کرتے گئے، کبھی کسی سے نئی چیٹ کھولی، کبھی ایک چیٹ کے اندر اتنی زیادہ چیٹ کر دی کہ اب سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نئی چیٹ کھولتے ہیں تو اس کے پاس ہمارا پرانا ڈیٹا ہے نہیں، اب وہ پھر نئے طریقے سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ مثال کے طور پر میں ای بک بناتا ہوں، کتابیں بنانا شروع کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے بھی نہیں، یہ اس کا ڈیزائن ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، اس کا لوگو یہاں پر نہیں، یہاں پر لگائیں، اس کا انداز ایسا ہو، اس کا تھیم ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پروجیکٹ میں یہ کام نہیں۔ پروجیکٹ میں اگر آپ نے اس کو ساتھ کام شروع کر دیا ہے تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ میں سارا سمجھا سکتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ میں جو آپ اس کو رول دیں گے اور جو اس کو آپ آئیڈیا دیں گے، جو کریکٹر دیں گے، وہ تمام چیزوں کو سیو کرے گا اور آپ کا ڈیٹا بھی سیو رہے گا۔ اور عام طور پر یہ پروجیکٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ عام طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اور اس کے بہت سارے آگے فائدے ہیں۔ مزید اس کو آپ سرچ کرنے کے لیے اب چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی کا دور ہے، اس کے آپ 10 فیچر، اس کے 10 پوائنٹ، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ اس کے 10 بینیفٹس وغیرہ، اس کے 15 بینیفٹ، اس مزید استعمال، یہ سارے آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں گے اور ایکسپلور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رینڈم بہت سارے یہاں سے آپ کو پروجیکٹ وغیرہ مل سکتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک چیٹ پروجیکٹ بنانے کا طریقہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، ان دوستوں کے لیے جو شاید ابھی بگنر ہیں، اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں پر میں پروجیکٹ پر آتا ہوں۔ پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بالکل بلیک ہوگا، یعنی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا، اگر آپ نے کوئی پہلا پروجیکٹ وغیرہ پر کوئی کام نہیں کیا تو سمپل آپ نے آنا ہے جی یہاں پر یہ جمع کے آپشن پر، اس پر آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر کچھ بھی اپنا کوئی بھی مطلب جو آپ کے ذہن میں ہے، مثال کے طور پر میں جیسے اپنے 5-10 بنائے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر میں ڈیلی لائف کے حوالے سے، ڈیجیٹل لائبریری کے حوالے سے، اے آئی کورسز کے حوالے سے، اور اسی طرح ڈیلی بزنس کے حوالے سے اور بکس کے حوالے سے، مثال کے طور پر میں یہاں بکس کے حوالے سے بنا دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم سمپل بکس لکھ دیتے ہیں، بس سمپل، اور اس کے بعد یہاں پر ہم سمپل کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا۔ نیچے یہاں پر ایک اور آپشن میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ صرف اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا صرف یہ پروجیکٹ صرف اونلی ہونا چاہیے، تو فی الحال میں اس کو ایسے رہنے دیتا ہوں، اور سمپل آپ صرف کریٹ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ نیو پروجیکٹ ایک کریٹ ہو جائے گا، بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کم سے کم کوئی 6-7 آپ کے پروجیکٹ ہونے چاہیے، آپ کی ڈیلی لائف کے حوالے سے، آپ کی ڈیجیٹل جو دنیا ہے کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے، یہ اور اسی طریقے سے آپ کی بزنس کے حوالے سے، آپ کی سیلف ڈسکوری کے حوالے سے، آپ کی دین یعنی کہ آپ کی جو اندرونی گروتھ ہے، جس کو ہم روحانی سفر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے، بکس نالج کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے، تو یوں آپ کوئی 8-10-15 کوئی اپنے پروجیکٹ وغیرہ بنا لیں اور اسی کے اندر آپ کام کرتے چلیں، تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری چیزیں خود بخود مینیج ہو جائیں گی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک نیا پروجیکٹ بلکہ میں نے بنایا ہے سیلف ڈسکوری کے حوالے سے۔ تو سیلف ڈسکوری کے حوالے سے میں ذرا یہاں پر چیک کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ نیا ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے، اس میں کوئی ابھی ڈیٹا ہم نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اس کو بھی ہم یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے مثال کے طور پر، اور اس میں کچھ نام کچھ اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پن کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے آپ کو سامنے یہاں پر آپشن نظر آ رہے ہیں۔ میں فی الحال اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں سے رینڈم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر اس کے ساتھ گفتگو شروع کرنے لگے ہیں، کس کے حوالے سے؟ سیلف ڈسکوری کے حوالے سے۔ میں اس کو مثال کے طور پر اردو میں ہی کہتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی سیلف ڈسکوری کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو اگر زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھ کر دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا پرومپٹ لکھا جا رہا ہے، تاکہ آپ صحیح طور پر چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو میں یہاں پر اس کو چھوٹا سا پرومپٹ دینے لگا ہوں۔ میں اپنی سیلف ڈسکوری کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں، پہلے مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ میری پچھلی گفتگو اور جو موجود آپ کے پاس ڈیٹا کی بنیاد پر میرے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ابھی میرا تجزیہ نہ کریں،
صرف جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے مختلف کیٹیگریز میں منظم کر کے دکھائیں اور واضح کریں کہ وہ کون سی معلومات یقینی ہیں اور کہاں کہاں پر ابھی جو معلومات ہیں وہ نامکمل ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے سمپل اس کو کیا کر دیا ہے، یہ چھوٹی سی پرومپٹ اس کے حوالے سے دی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکالتا ہے اور کیا ہمارے حوالے سے اعلیٰ دین کا جو چراغ ہے، جو جن ہے، یہ نئی معلومات کیا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ جی تو یہ دیکھیے گا ذرا، میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے، یہ میرے بارے میں مختلف جو چیزیں ہیں یہاں پر تعلیم کے حوالے سے، اسی طریقے سے آپ اور مختلف جو کہہ رہے ہیں، یہ غیر واضح جو ایک اہم چیز ہے، کس عمر میں کون سی تعلیم، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں تعلیم ادھوری چھوڑی، کون سی سند مکمل ہوئی، یہ کہہ رہی ہے یہ جو ابھی آپ کی چیزیں ہیں نا، یہ صحیح طور پر مکمل نہیں ہیں۔ اچھا جی، اور باقی جو چیزیں جی روحانی طور پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی، وہ بتا رہا ہے جناب کہ آپ استاد ہیں، پڑھاتے ہیں درس اور کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا جناب، اور کاروبار میں اس کے علاوہ مختلف چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے شیئر ہو رہی ہیں۔ اب کاروباری اور زندگی کے حوالے سے تو یہ ڈیجیٹل لائبریری کے حوالے سے بھی آ چکا ہے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی، گوگل جیمنائی، نوٹ بک ایل ایم وغیرہ، ان تمام چیزوں میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ خیر، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے، اس کو مزید اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیے جناب، میرے معاملے میں جو اے آئی ہے نا، یہ صفر سے سفر شروع نہیں کر رہا، بلکہ کافی عرصے سے میں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہا ہوں، تو اس کے پاس بہت سارا میرا ڈیٹا ہے، ڈیجیٹل لائبریری کے حوالے سے، کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے، ڈیری فارمنگ کے بزنس کے حوالے سے، اور مختلف قسم کے جو گولز ہیں ان کے حوالے سے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ میرے بارے میں معلومات ہونا اور مجھے سمجھنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دوبارہ بات کو سمجھے گا، میرے بارے میں معلومات کا ہونا اور مجھے سمجھنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اے آئی کو معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد مجاہد یوٹیوب پر کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بار بار اس میں ناکام کیوں ہو رہا ہے، فیل کیوں ہو رہا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ڈیٹا اور سیلف ڈسکوری میں۔ یعنی یہ لائن آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں کہ اے آئی کے پاس آپ کے بارے میں 100 معلومات ہوں، پھر بھی ممکن ہے کہ اسے آپ کا جو پیٹرن ہے وہ معلوم نہ ہو، کہ آپ کے بارے میں انفارمیشن جمع کرنا اور انسان کو سمجھنا ایک چیز نہیں ہے۔ بس یہ آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں گے۔ اسی کے بعد آپ نے جو آج کا سب سے پہلا جو آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے۔ پروجیکٹ کس کے حوالے سے بنانا ہے؟ مائی سیلف ڈسکوری کے نام سے بنا لیں، یا جو بھی آپ کو نام مناسب لگے، اچھا لگے، تو آپ اپنے لحاظ سے اس کو بنا سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک چیٹ آپ نے کھولنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں یہاں پر کچھ معلومات فراہم کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں سے ایک پرومپٹ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو بہتر طور پر ایکسپلور کر سکیں، خاص طور پر یہ اس کے حوالے سے، سیلف ڈسکوری کے حوالے سے۔ یہ پرومپٹ میں نے یہاں پر شیئر کر دی، تو یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا۔ تو اس کے ساتھ سمپل آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال نہیں کرنا، بلکہ چیٹ جی پی ٹی سے کہیں کہ وہ آپ سے سوال کرے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو یوں ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور آپ کے جو سوال کا جواب آئے گا، پھر اس میں سے وہ مزید سوال نکالے گا۔ تو یوں جب آپ کم سے کم روزانہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ صرف ایک دن کو 30 منٹ نکال لیں، 20 منٹ نکال لیں، تو آپ کے جب سیلف ڈسکوری کا سفر مکمل ہوگا تو اب آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ مجھے آن لائن کس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ یعنی اس کا جو بنیادی پرپس ہے، جو میں اتنی ساری گفتگو کر رہا ہوں، اس سے آپ کو جو مین چیز جو سمجھ میں آئے گی وہ یہی کہ آپ نے جانا کس سمت کے اندر ہے۔ آپ کنٹینٹ کریشن کے لیے بہتر ہیں، ای کامرس کے لیے، بزنس کے حوالے سے،
یا جاب کے حوالے سے مارکیٹنگ کے لحاظ سے کس فیلڈ کے لیے آپ زیادہ سوٹیبل ہیں، تو یہ صرف آپ کا پہلا پروجیکٹ کا اوپر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، آپ اپنے چیٹ جی پی ٹی کو کھولیں گے، چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کرنے کے بعد سمپل آپ نے یہاں پر سیکنڈ آپشن پر نظر آ رہا پروجیکٹ، اس پر کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد سمپل یہاں سے آپ نے نیا پروجیکٹ کوئی بنا لینا ہے، اور یہاں پر مائی سیلف ڈسکوری کے نام سے کسی بھی نام سے، اور اس کے بعد آپ نے یہ اپنا تمام ڈیٹا اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، بلکہ سوال اسے کہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں رینڈم، اور سمپل آپ اس کے جواب دے گا، اور پھر جواب میں سے پھر وہ آپ کو مزید سوالات کرے گا، تو یوں ایک بہترین آپ کا سامنے ایک تجزیہ آئے گا کس کے حوالے سے، سیلف ڈسکوری کے حوالے سے۔ اچھا جناب، اب ذرا ایک کام کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کو کھولنے سے پہلے صرف چند سیکنڈ کے لیے اپنے بارے میں سوچیے کہ آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ سوال شاید بہت سادہ لگ رہا ہے، لیکن ذرا رک کر سوچیں کہ آپ کو اپنے موبائل کے بارے میں پتہ ہے، کس کی موبائل کی کتنی ریم ہے، کون سا ماڈل ہے، اس میں کون سے اہم فیچر ہیں۔ آپ کو اپنے پسندیدہ یوٹیوبر کے بارے میں بھی بہت کچھ معلومات ہوں گی، لیکن اگر میں آپ سے صرف سوال کروں کہ آپ کی 3 اصل صلاحیتیں کون سی ہیں، ایسی صلاحیتیں جن کا ثبوت آپ کی زندگی میں موجود ہو، اور آپ کس طرح سب سے بہتر سیکھتے ہیں، اور آپ کون سا کام بار بار شروع کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں پچھلے 5 یا 10 سال میں کون سا پیٹرن بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، لوگ آپ کے پاس کس کام کے لیے آتے ہیں، اور آپ کس کام کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن ممکن ہے وہی آپ کی ایک بڑی ایبلٹی ہو۔ اور ایک ذرا مشکل سوال، آپ جو بننا چاہتے ہیں کیا آپ کے روزانہ کے کام بھی اسی سمت جا رہے ہیں؟ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی اپنے بارے میں اندازوں پر گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں لیزی ہوں، میرا فوکس نہیں، میں بزنس نہیں کر سکتا، میں کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتا، مجھ میں مستقل مزاجی نہیں، مجھے پڑھائی یاد نہیں ہوتے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتے۔ لیکن سوال یہ کہ جہاں سے سیلف ڈسکوری کا جو سفر ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ سیلف ڈسکوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میں پاورفل ہوں، میں امیزنگ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہم یہ کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں دے رہے۔ میرے نزدیک سیلف ڈسکوری کا مطلب سمپل اتنا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ ایویڈنس کے ساتھ سمجھنا، یعنی کہ آپ کی جو پیچھے جو پاسٹ ہے، ماضی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بارے میں صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں کہ یار میرے اندر کیا صحیح ایبلٹی ہے، اور میرے اندر صحیح جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، مجھے کس سمت میں جانا چاہیے۔ اچھا جناب، ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ذرا کام کی بات ہے۔ دیکھیے عام طور پر ہم چیٹ جی پی ٹی استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم نے پرومپٹ لکھا کہ بھائی جان میرے لیے یہ بنا دو، میرے لیے اسٹریٹجی بنا دو۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے رینڈم آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ یہاں سے میں چیٹ اوپن کرتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے لیے یوٹیوب کی اسٹریٹجی بنا دو، ٹھیک ہے، یا ہم یوں کہ ٹھیک ہے، اس کو فی الحال روکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا بریک لگائے۔ اب بات کو ذرا سمجھیں۔ اب میں جیسے یہاں پر اس کو صرف اتنا لکھا، اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں سوال پوچھنا کہ کیا مسئلہ کیا نہیں، بس اس نے رینڈم شروع کر دینا ہے، بس شروع۔ یعنی اسی طریقے سے ہم اپنے لحاظ سے چیزوں کو سرچ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے بزنس کا کوئی اسٹریٹجی بنا کر دو، کوئی کہتا ہے مجھے کانٹینٹ پلان بنا کر دو، اور چیٹ جی پی ٹی بھی ماشاءاللہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً آپ کے سامنے پورا پلان رکھ کر دے دے گا، 10 پوائنٹ، 5 پوائنٹ، اور آخر میں کہے گا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے 30 دن کا مزید پلان بنا کر دے سکتا ہوں۔ لیکن ذرا ایک منٹ رکیے، اور جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی کو کہتا ہوں یا میرے یوٹیوب کا ایک بہترین پلان بنا دو۔ اچھا میری آڈینس کیا ہے، مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے نہیں آتی، میں روزانہ کتنا وقت نکال سکتا ہوں، کیمرے کے سامنے آتا بھی نہیں آتا، میرا بجٹ کیا ہے، میں یوٹیوب سے چاہتا کیا ہوں، پیسے، برانڈ، اسٹوڈنٹ، کیا چاہتا ہوں، اسے کچھ نہیں پتہ، لیکن پلان اس نے پھر بھی بنا دینا ہے۔ جہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ نے کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسے آپ نے بس اتنا کہنا ہے کہ ابھی مجھے جواب مت دو، پہلے مجھ سے سوال کرو، جو چیزیں تمہیں میرے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ پہلے پوچھو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، ابھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوٹیوب کی اسٹریٹجی بنانے سے پہلے آپ پہلے مجھے
جواب نہ دیں بلکہ مجھ سے سوالات پوچھیں تاکہ تمام چیزوں کی ہم صحیح طور پر انفارمیشن نکال سکیں اور صحیح اسٹریٹجی بنا سکیں۔ اب اس کا انداز دیکھیے گا، اب یہ دوبارہ سے اس نے جواب تو دینا ہے لیکن پھر اس نے کچھ اور، اب دیکھیں اب اس نے سوال کرنے ہیں، سوال کرنے کے بعد تو میں اس کو ایک سوال کا جواب دوں گا، پھر اس نے مزید سوال کرنے ہیں تو سوال اس طرح ایک رینڈم سلسلہ شروع ہوگا۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس نے صرف ایک سوال کیوں پوچھا ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی جو سمجھنے والی دوسری بات وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سمجھا دیا کہ بھئی آپ نے رینڈم اس طرح جوابات ہمارے اوپر تھوپنے نہیں ہیں کہ بھئی یہ 10 پوائنٹ 20 پوائنٹ، پہلے چیزوں کو سمجھنا ہے، کیری کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ پھر پہلا سوال ہوگا، پھر اس میں سے، تو اس طرح آپ نے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اور اب آپ نے کیا کام کرنا ہے حضور والا، جب اہم کام آج آپ نے بھی سیلف ڈسکوری میں بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے بھی اے آئی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں، ہم نے کہا کہ پہلے پوچھو، پہلے سمجھو، پھر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہی طریقہ آپ نے کیریئر میں ہمیشہ استعمال کرنا ہے، بزنس ہو، کنٹینٹ ہو، لرننگ ہو، کسی بھی بڑے ڈیسیزن میں۔ آج سے آپ نے اے آئی کو صرف جواب دینے والی مشین نہ سمجھیں، کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے اسے اچھا انٹرویو بھی، یعنی کہ کبھی کبھی یہ بھی کیا کرتی ہے، بہت ساری مسٹیک غلطیاں کر ہی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مزید چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہم مزید ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسی کے ساتھ ہم ایک نئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کو بھی سیلف ڈسکوری کے حوالے سے ہم نے بات کی، ٹھیک ہے؟ یا ہم نے اس سے کوئی کچھ نہ کچھ اس نے ہمارے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر دی، تجزیہ دے دیا کہ بھئی اس فلاں بندے کے اندر یہ والی کیا ہیں خصوصیات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا کام کیا، ہم نے پڑھا اور کہا واہ کمال کر دیا جی، اس کا اسکرین شاٹ لیا اور حضور والا نے واٹس اپ اسٹیٹس کے اوپر لگا دیا کہ بھئی آپ نے بھی مجھے ایک ٹیچر مان لیا ہے۔ ذرا ٹھہریے، خاص طور پر جہاں بات آپ کی زندگی کی ہو، آپ کے کیریئر کی ہو، آپ کی بزنس کی ہو، کسی حساس فیصلے کی ہو، تو ہمیشہ وہاں پر تھوڑی دیر رکیں، ٹھہریں اور اسے سوالات پوچھیں۔ مثلا ابھی میں سیلف ڈسکوری ہوئی، چیٹ جی پی ٹی نے مجھے بتایا کہ آپ کے اندر ٹیچنگ کی کیا ایبیلٹی موجود ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے اچھا لگے گا، میں استاد بھی ہوں اور جناب میں بزنس بھی کر رہا ہوں اور ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ بس آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ میری اس کے یہ بھی جو آپ نے میرے اندر جو ایبیلٹی نکالی ہے، میرے اندر جو صلاحیتیں آپ نے نکالی ہیں، میں ابھی آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں۔ میرا سمپل سا سوال ہے کہ آپ نے میرے اندر اتنی ساری جو خصوصیات دریافت کی ہیں اور اتنا سارا میرا ڈیٹا جو آپ نے بتایا ہے، اس کا کوئی ایویڈنس بھی ہے آپ کے پاس؟ اس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہو، یعنی کہ جو میری گفتگو ہوئی ہے کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں؟ اب ذرا اس کا انداز دیکھیے گا۔ جی، تو ایک لمبی کہانی شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سلسلہ ایک چلتا ہی جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اب بس یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیشہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اور بس اتنا ہونا کافی نہیں کہ بس یہ آئی نے سمجھا دیا ہے، اور آئی نے یہ رپورٹ بنا کر دے دی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو مختصر سی جو چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جو پوائنٹ ہیں، آپ کو زندگی میں کافی حد تک آپ کو فائدہ دیں گے۔